عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ماشاء اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سبق یاد کیا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اب کچھ بچوں سے سنتے ہیں تاکہ کل والا سبق جو ہے وہ روین ہو جائے۔ سب سے پہلے محمد حسین باجوہ سناتے ہیں۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ابتدا ہوتی ہے۔ شاباش، جی آپ۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جی شاباش۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ شاباش، آپ۔ ابراہیم۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ شاباش، چلے آیت سنا دے بیٹا، آیت۔ آپ کون سی آیت کا سبق تھا؟ إياك نعبد وإياك نستعين۔ کچھ بہتر ہے لیکن عین کی بو شامل ہے حمزہ کے اندر، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں عمران۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ نس، یہ دیکھو نا اس نے کیا کیا ہے؟ نس، سا کے ساتھ۔ تو ادھر تو سین ہے بیٹا، سین کیا ہے؟ نستعین، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 7، حرف ضاد، حرف ضاد، ضاد۔ تو یہ سب سے مشکل حرف ہے، سب سے مشکل حرف ہے۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو مشکل حرف ہے وہ حرف ضاد ہے، وہ حرف ضاد ہے، حرف ضاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ اس کا مشکل جو ہے وہ مخرج ہے، یعنی یہ آپ کی زبان ہے، اس کی یہ جو کروٹ ہے، اس کی یہ کروٹ ہے، اس کی یہ جو کروٹ ہے یہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کا فرق لازمی کرتا ہے، اگر آپ اس کو دال کے مخرج سے نکال دیں گے تو پھر یہ دال ہو جائے گی، پھر ضاد کی جو ہے وہ اصلیت ختم ہو جائے گی، پھر آپ اس کو دال پڑھ رہے ہیں جس کا معنی الٹ ہو جائیں گے، جس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح معنی بھی چینج ہو جائیں گے اور ہر لحاظ سے غلط بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے بیٹا مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کون سا مخرج جو ہے، کون سا حرف جو ہے وہ کس مخرج سے نکالنا ہے، کس جگہ سے نکالنا ہے، یہ ہر حرف کے مخرج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے اس حرف کو ادا کر سکیں گے۔ تو آپ کی زبان ہے، سارے ایسے یاد کریں، اس کی ایک کروٹ یہ ہے اور ایک کروٹ یہ ہے، دو کروٹیں ہیں، کتنی؟ دو کروٹیں۔ جب اس کروٹ کو آپ نے ایسے اٹھانا ہے، کیسے؟ ایسے اٹھانا ہے، اور آپ کی اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اوپر کی 5 داڑھیں، ان کی جڑیں اس کے ساتھ یہ لگے تو پھر بود ادا ہوگا، ادا ہوگا، کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ زبان کی نوک اور صدائے اولیہ کی جڑوں سے اس کو نکال دیا تو پھر دال پیدا ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟
دال ہوگا یا اس کو موٹا کر دیا دول, دال کو موٹا کر کے پڑھ دیا دول, ہاں تو یہ بود نہیں ہوگا, یہ بود نہیں ہوگا, یہ بلکہ دال ہوگا, اس کو آپ نے موٹا کر دیا, جس کے معنی بالکل چینج ہو جائیں گے, جس کے معنی بالکل چینج ہو جائیں گے اور غلط ہو جائے گا, مفہوم سارا غلط ہو جائے گا. تو اس لیے بیٹا آپ نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے. اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو مخارج یاد کروانا شروع کیے ہیں, کیونکہ یہ تجوید کا پہلا جز ہے, تجوید کا پہلا اور اہم جز ہے, پہلا اور اہم جز ہے. تو بود کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. بود حرف حافیہ, حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. سب کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جس کو نہیں سمجھ آئی وہ پوچھ سکتا ہے. تو بیٹا یہ آج ہمارے الحمدللہ عز و جل 7 مخارج جو ہیں وہ مکمل ہوئے. تو یہ بیٹا سب کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہونے چاہیے, سب کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہونے چاہیے. اگر یاد نہ ہوئے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ کو یاد ہوں گے, پھر آپ اس حرف کو اس مخرج سے نکال سکیں گے. تو آیت ہماری جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اس کے اندر جو ہے نا کچھ بچے کیا غلطی کرتے ہیں, اہدنا, کیا کرتے ہیں؟ یہ سینے والی ہاء ہے, کون سی؟ سینے والی ہاء. ہاں جو تجوید سے نکالتے ہیں نا اس کو, اہدنا الصراط المستقیم. ایک بڑی اور واضح غلطی یہ تھی کہ یعنی حرف کو حرف کے ساتھ بدل دینا, اس سے بچنا ہے آپ نے. اہدنا الصراط, اور اس کو سین پڑھ دیتے ہیں, نسیرہ, را کو باریک پڑھ دیتے ہیں, نسیرہ. تل, او کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں. تو ان غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم.